یہ سب ظلم، بغیرتی اور بے شرمی کا لیول دیکھنے کے بعد بھی اگر خاموش ہے نا تو یاد رکھیں آپ کی باری بھی آئے گی. یہ جو ان درندوں کے منہ کو خون لگ چکا ہے نا، یہ کسی کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ کسی قانون کے انڈر نہیں آتے کہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. جہاں چاہتے ہیں خواتین کو نوچ رہے ہیں. یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھیے گا اور سوچئے گا ذرا ضرور کہ پاکستان ایک 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے اور وہاں پر خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ بندہ ذہنی مزدور ہو چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا بولے. یہ ذرا ایک دفعہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا اور اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں اس کے اوپر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں. میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے کا کمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے. 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے کمال بنایا. دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بےغیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں. اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی وجہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا. میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی، اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوشش نہیں. اس کے باوجود میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر. اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں. یہ سی ٹی ڈی کی گنڈا گردی کے لوگ، ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالیں، انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ. کچھ نہیں بچ رہا، میں مرنا چاہتا ہوں. مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں. میں ان بےغیرتوں کا، ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں مجھ سے اسے عزت جو ہے نا گئی ہیں، گھر کی ہیں اور چار دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو، الیکشن تو غرق ہو چکا ہے، الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے، بدماشی کی. اب ہمارے گھر عزت محفوظ نہیں ہے. خدا کے ہمیں گولی مار دو. چیف جسٹس صاحب آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری عزت نہیں بچی. ہمیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کس سے آئے، ان کا یہ بدماشی اور ان بےغیرتی پہ آ گئے ہیں. خدا کے میں دوستوں خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ. خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں، مجھے مارے، مجھے اٹھائے، میرے اوپر جو بےغیرتی کرے، میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام زدگی کر چکے ہیں، رات جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میری عزت بھی لوٹ لی، گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا، بےغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا اور میرا ہر چیز جو ہے نا انہوں نے بگاڑ کی. انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کے الیکشن جیتنے والا شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کافر شخص ہو، مسلمان نہ ہو، وہ بغیرت ہو. کوئی اسی چیز کا بھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے، مگر میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بےغیرتی کی ہے. اور میرے دوستوں عزیزوں آ جاؤ ورنہ کل میں صبح بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے، مجھے دل کو مارے، دل کی طریقے میں گولیاں مارے. میں مرنے کو تیار ہوں. ان بےغیرت، ان حرام زادوں نے، ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ بےغیرت ہے، یہ درندے ہیں، یہ درندوں سے بدتر ہیں، یہ گھبیڑی.
مطلب انسان کو کتنا کو بے شرم ہونا پڑتا ہے اس لیول کی بغیرتی کرنے کے لیے، اس لیول تک بے شرمی کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کو اس بات کا بھی خیال نہیں آ رہا کہ ان کے گھر میں بھی خواتین ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو ان کے ذہن کے اوپر کیا گزرے گی۔ وہ بندہ ذہنی مزور ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، موت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جس کے گھر میں اس کی بیوی کو بچوں کے سامنے برہنہ کر دیا جائے، اس کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے؟ کس سمت جائے، کیا کرے وہ؟ مطلب کس لیول کی بغیرتی ہے کہ خواتین کے ساتھ اس حد تک یہ چلے گئے۔ اگر آپ نے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے، اپنا من پسند بندہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنا ہے، تو خواتین کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس بندے کو پکڑو، جو کرنا کرو، جو ظلم کے آگے بازار گرم کیا ہوا ہے، سرے عام سڑکوں کے اوپر بے گناہ لوگوں کو گھسیٹ رہے ہو، بزرگوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہو، تو اب خواتین کے ساتھ اس حد تک چلے گئے ہو۔ پاکستان کو کس سمت لے کر جانا چاہتے ہو؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو پاکستان سے؟ ایک چور مفرور اشتہاری کو مسلط کرنے کے لیے، پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کہ لوگ اپنی عزت کے مارے چپ کر جائیں، اس لیے تم اس حد تک چلے گئے ہو۔ تو جو لوگ اس کے اوپر ابھی بھی خاموش ہے نا دیکھ کر، اسپیشل وہ صحافی طبقہ جو کہ بے شرمی کا پہلی ہر لیول پار کر چکا ہے، یقین جانو کل کو جب آپ کے ساتھ ان کے کوئی اختلاف ہو جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جو ظلم و ستم اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ کنسپٹ ہی نہیں ملے گا۔ کوئی کسی کو بتاؤ گے نا جہاں پر کوئی قانون نام کی چیز ہے، وہ مانے گے نہیں کہ کسی ملک کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بے شرمی بے غیرتی کا لیول، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، میں کیا الفاظ استعمال کروں ان لوگوں کے لیے۔ تو جو لوگ ابھی بھی خاموش ہیں صرف اس لیے کہ ہم نہ اٹھا لیے جائیں، تو یقین جانو آپ اٹھا لیے جاؤ گے۔ آپ خاموش رہو، بولو یا نہ بولو، جو درندوں کے منہ کو خون لگ چکا ہے نا، وہ کسی کو نہیں بخشیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ایک ساتھ اٹھ کر ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور یہ ظلم و ستم پاکستان کے اندر بند ہونا چاہیے۔ ہم نے پاکستان کے اندر رہنا ہے۔ یہ طاقتور لوگ، یہ بڑے بڑے سیاستدان پیسہ لوٹیں گے، باہر چلے جائیں گے ہمیشہ سے جو کر رہے ہیں، لیکن ان غریب پاکستانیوں کو، ان مڈل کلاس پاکستانیوں کو کس چیز کی سزا؟ ان کی خواتین کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟